بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مودی کا پیرس میں زبردست استقبال، میکرون کے ساتھ رائفل جیٹس کی خریدی پر بات کریں گے، بیسٹائل ڈے تقریب میں حصہ لیں گے۔ یمنا کی سطح اور بڑھی، کئی علاقے پانی میں ڈوبے، اسکول کالج اتوار تک بند، کیجریوال کا گھر اور اسمبلی بھی زد میں۔ ہریانہ بیریج سے پانی بند نہیں کیا جا سکتا، دہلی حکومت کو مرکز کا جواب، سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین کو گھر سے کام کرنے کا حکم۔ پوٹین زمین اور اقتدار کے بھوکے ہیں، نیٹو سمٹ کے بعد بائیڈن برس پڑے، یوکرین کی سیکیورٹی مدد کا دلایا یقین۔ بائیڈن فن لینڈ روانہ، نارڈک لیڈرز کے ساتھ سیکیورٹی بات چیت کریں گے، ترکی کو F-16 دینے کا وعدہ۔ ایران نے رشیا کو ڈرون سپلائی کرنے کے الزامات رد کر دیے، کہا یوکرین جنگ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہے ہیں۔ رئیسی افریقہ دورے کے آخری پڑاؤ میں زمبابوے پہنچے، کہا مغرب ہم جنس پرستی کی تائید کے ذریعے انسانی نسل کو ختم کر رہا ہے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے جنین جارحیت کو ناکام بنایا، 2000 جنگ کی سالگرہ پر حسن نصر اللہ کا خطاب۔ نئی ٹیکنالوجی سے نئے سیکیورٹی چیلنجز پیدا ہوئے، دنیا ہوشیار رہے، G20 کانفرنس سے امت شاہ کا خطاب۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین پر الزام لگایا ہے کہ وہ زمین اور اقتدار کے بھوکے ہیں۔ وہ نیٹو سمٹ ختم ہونے کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس سمٹ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے رشیا کے خلاف جنگ میں بچاؤ کے لیے یوکرین کو ہر ممکن سیکیورٹی مدد کا یقین دلایا۔ دنیا کے سب سے طاقتور فوجی اتحاد نے لمبے عرصے تک یوکرین کی حفاظت کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی اس سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ صاف لفظوں میں بتایا جائے کہ یوکرین کو کب نیٹو میں شامل کیا جائے۔ اس موقع پر G7 لیڈرز کی میٹنگ ہوئی، جس میں یوکرین کی فوجی، مالی اور انٹیلیجنس مدد کے بارے میں بات چیت کے ایک فریم ورک سے اتفاق کیا گیا۔ بائیڈن نے کہا کہ ہماری مدد مستقبل میں بھی رہے گی، یہ ہماری ضمانت ہے۔ بائیڈن نے زیلنسکی اور G7 لیڈرز کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ G7 میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل ہے۔ نیٹو کا یہ سمٹ لیتھوینیا کے دارالحکومت میں ہوا۔ اس موقع پر زیلنسکی نے بائیڈن سے ملاقات کی۔ زیلنسکی نے کہا کہ وہ لاکھوں کروڑوں ڈالرز کی مدد کے لیے تمام امریکیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ کئی ہفتوں سے یوکرین کی فوجی مدد بڑھانے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ یوکرین چاہتا ہے کہ اسے جدید ہتھیار دیے جائیں تاکہ رشیا کی جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو پر ایک زبردست حملہ ہوا۔ اس ڈرون حملے میں کم سے کم ایک شخص مارا گیا۔ کیو نے دعویٰ کیا کہ اس نے کل رات 20 ڈرونز اور 2 کروز میزائلز کو مار گرایا۔ مسلسل تیسری رات کیو اور دوسرے مقامات پر ایسے حملے کیے گئے۔ نیٹو سمٹ کے موقع پر یہ حملے تیز ہو گئے ہیں۔ اناج ڈیل کی بحالی کے بارے میں غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ انہوں نے اناج ڈیل کے بارے میں کوئی نئی تجویزیں نہیں سنی ہیں۔ سرجی لاوروف نے کہا کہ اگر مغربی ملک یوکرین کو F-16 فائٹر جیٹس دیتے ہیں تو اسے نیوکلیئر دھمکی سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ جیٹس ایٹامک ہتھیار لے جا کر وار کر سکتے ہیں۔ رشیا کے ایک سینئر فوجی جنرل نے کہا کہ بعض فوجی لیڈرز پر انگلی اٹھانے کے لیے انہیں نکال دیا گیا ہے۔ اس آفیسر نے کہا کہ سپاہیوں کو مناسب مدد نہیں پہنچائی جا رہی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن لیتھوینیا سے فن لینڈ کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ نارڈک ملکوں کے لیڈرز کے ساتھ سیکیورٹی بات چیت کریں گے۔ ترکی نے اسی ہفتے سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے پر اپنا اعتراض ختم کیا تھا۔ اس دوران امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یوکرین بھی نیٹو کا حصہ بنے گا۔
امریکی صدر جو بائیڈن نے یقین دلایا ہے کہ امریکہ ترکی کو F-16 جیٹس دے گا۔ بائیڈن نے لیتھوینیا میں نیٹو سمٹ کے بعد فن لینڈ روانہ ہونے سے پہلے یہ بات کہی۔ امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے پر اعتراض ختم کرنے کے لیے ترکی کی فوجی مدد کی جائے گی۔ انقرہ F-16 فائٹر جیٹس کا مطالبہ کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی فوج کو ماڈرنائز کیا جائے۔ ترک صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ وہ امریکہ سے F-16 فائٹر جیٹس حاصل کرنے کے بارے میں پہلے سے کہیں زیادہ امیدیں رکھتے ہیں۔ ایران نے رشیا کو ڈرون سپلائی کرنے کے بارے میں نیٹو کے الزامات رد کر دیے۔ بروسلز میں ایرانی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ ایران یوکرین جنگ میں غیر طرفدار ہے اور وہ یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر اور عالمی قانون کا پابند ہے۔ ایک دن پہلے نیٹو نے ایران سے کہا تھا کہ وہ رشیا کی فوجی مدد بند کر دے۔ یوکرین کے فوجی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے میں ایران کے شہید ڈرونز نے اہم رول ادا کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ ڈرونز جنگ شروع ہونے سے کافی پہلے دیے گئے تھے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی افریقہ دورے کے آخری مرحلے میں زمبابوے پہنچے۔ زمبابوے کے صدر ایمرسن منگاوا نے ان کا استقبال کیا۔ رئیسی اور منگاوا نے بند کمرے میں ملاقات کی، جس کے بعد زمبابوے اور ایران کے ڈیلیگیٹس نے آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کا ایک پیغام بھی پہنچایا۔ ایرانی صدر نے افریقہ کو موقعوں کا براعظم کہا ہے۔ اس دورے کا مقصد ایران کی عالمی تنہائی کو ختم کرنا ہے۔ اس سے پہلے صدر رئیسی نے کینیا اور یوگانڈا کا دورہ کیا۔ رئیسی نے افریقی ملکوں کے دورے کے دوران ہم جنس پرستی یا ہوموسیکسولیٹی کی تائید کے لیے مغربی ملکوں پر تنقید کی اور کہا کہ ہم جنس پرستی سب سے گندی حرکتوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے انسانی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ مغربی کنارے کے جنین شہر میں اسرائیل کی جارحیت کا مقصد مزاحمت کو ختم کرنا تھا، لیکن اس کے الٹے نتیجے نکلے ہیں۔ 2006 کی جنگ میں حزب اللہ کی فتح کی یاد کے موقع پر حسن نصر اللہ نے کہا کہ جنین جارحیت کی ناکامی کا ثبوت مغربی کنارے میں مزاحمت کاروں کی مسلسل سرگرمیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے گریٹر مڈل ایسٹ کا منصوبہ لبنان میں ناکام ہوا اور فلسطین، عراق، سیریا اور ایران میں مکمل ہوا۔ جولائی کی فتح نے طاقت کا ایسا بیلنس پیدا کیا ہے جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے تار اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد سے جڑے ہیں اور اس کا مقصد مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان دراڑ اور نفرت پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساؤتھ لبنان میں امن و سلامتی اور طاقت لوگوں کے اعتماد کا نتیجہ ہے۔ یہودی آباد کاروں اور اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے کے سلفیت میں ایک فلسطینی زمین پر سڑک تعمیر کر دی۔ مقامی میئر نے بتایا کہ یہودی آباد کاروں کو اسرائیلی پولیس اور فوج کا پروٹیکشن حاصل تھا، جنہوں نے 300 میٹر کی سڑک بنائی۔ یہ روڈ ایک غیر قانونی یہودی بستی کی طرف جاتی ہے۔ تھائی لینڈ میں پروگریسو پارٹی کے لیڈر پیٹر لنجارو نے زیادہ تر ووٹ حاصل کیے ہیں، لیکن وہ ملک کے اگلے وزیر اعظم بننے سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ 42 سالہ بزنس مین موو فارورڈ پارٹی کے لیڈر ہیں۔ جمعرات کے مقابلے میں کوئی دوسرا امیدوار نہیں تھا، لیکن وہ درکار تائید حاصل نہیں کر سکے۔ کئی ووٹرز غیر حاضر رہے۔ ان کی پارٹی کے اتحاد نے، جس میں 8 جماعتیں شامل ہیں، 312 سیٹیں جیتی ہیں، لیکن انہیں وزیر اعظم بننے کے لیے 375 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ گریس کے کوسٹ گارڈز نے کشتی ڈوبنے کے حادثے میں بچ جانے والوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس سانحے کے لیے ایجپشنز کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی۔ اس رپورٹ میں زندہ بچ جانے والے 2 لوگوں کے انٹرویوز شامل ہیں۔ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ کشتی پر سوار 9 ایجپشنز کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور انہیں انسانی اسمگلرز قرار دیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے وارننگ دی ہے کہ دنیا کو نئے سیکیورٹی چیلنجز سے خبردار رہنا چاہیے جو ڈائنامائٹ سے میٹاورس اور حوالہ سے کرپٹو کرنسی میں بدل گئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے G20 ملکوں سے کہا کہ وہ ایسے جرائم کے خلاف کارروائی کے لیے روایتی سرحدوں سے اوپر اٹھ کر کام کریں۔ امت شاہ NFTAI اور میٹاورس کے دور میں سیکیورٹی اور جرائم کے بارے میں G20 کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈارک نیٹ، میٹاورس، ڈیپ فیکس اور ٹول کٹ کا استعمال کرنے والے سائبر جرائم کے خلاف وارننگ دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا پیرس میں زبردست استقبال کیا گیا۔ وہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی دعوت پر پیرس پہنچے۔ فرانس کے بعد وہ 15 جولائی کو UAE جائیں گے۔ اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو اور مضبوط بنانا ہے۔ مودی پیرس میں میکرون کے ساتھ رائفل جیٹس کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ بیسٹائل ڈے تقریب میں حصہ لیں گے۔ یہ دورہ انڈیا فرانس اسٹریٹجک شراکت کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے۔ بیسٹائل ڈے تقریب جمعے کو ہوگی، جس میں وہ اعزازی مہمان ہوں گے۔ مودی اور میکرون
تعاون ڈیفنس، اسپیس، انفراسٹرکچر، کلچر جیسے شعبوں میں تعاون کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ مودی فرانس کی وزیر اعظم الزبتھ بورن سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ فرانس میں انڈین کمیونٹی سے بھی خطاب کر رہے ہیں اور صدر کے گھر پر پرائیویٹ ڈنر کریں گے۔ بیسٹائل ڈے تقریب کے بعد آپسی بات چیت ہوگی۔ فرانس روانہ ہونے سے پہلے مودی نے کہا کہ وہ میکرون کے ساتھ بات چیت میں آزمودہ تعلقات کو اور آگے بڑھانے پر توجہ دیں گے۔ اس دورے کے دوران بعض اہم اعلانات بھی کیے جا سکتے ہیں، جن کا تعلق مزید 26 رائفل جیٹس کی خریدی اور 3 اسکارپین سب مرین سے ہو سکتا ہے۔ بیسٹائل ڈے ہر سال 14 جولائی کو منایا جاتا ہے، جس کا تعلق انقلاب فرانس سے پہلے ایک بدنام زمانہ جیل توڑنے سے ہے۔ UAE میں مودی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ دہلی میں یمنا ندی کی سطح میں اور اضافہ ہوا ہے، جس سے کئی گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ متاثر ہوا ہے اور ہنگامی قدم اٹھائے گئے ہیں۔ یمنا میں پانی کی سطح 208.62 میٹر ہو گئی ہے۔ اس سطح میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہریانہ کے ہتنی کنڈ بیرے سے مسلسل پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ موجودہ سطح خطرے کے نشان سے 3 میٹر زیادہ ہے۔ یہ یمنا ندی کی سب سے زیادہ سطح ہے۔ اروند کیجریوال حکومت نے مرکز سے کہا تھا کہ وہ مداخلت کرے اور پانی کے بہاؤ کو روکے، لیکن مرکز نے جواب دیا کہ بیرے سے اضافی پانی چھوڑنا پڑے گا۔ ہماچل پردیش میں بہت تیز بارش کی وجہ سے ہریانہ کا یہ بیرج بھر گیا ہے۔ مانسون کی بارش سے ریاست میں زبردست تباہی آئی ہے۔ قومی دارالحکومت کا پاش 7 لائنز علاقہ پانی میں گھر گیا ہے۔ اروند کیجریوال کے مکان اور دہلی اسمبلی سے 350 میٹر کی دوری پر بھی سیلاب کی صورتحال پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لال قلعے کی دیواروں تک پانی پہنچ گیا ہے اور وہاں کی خندقوں میں بھی پانی بھر سکتا ہے۔ پانی جمع ہونے سے سڑکوں پر ٹریفک الٹ پلٹ ہو گئی ہے۔ کئی جگہ ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ایک میٹنگ ہوئی، جس میں چیف منسٹر نے تمام اسکولوں کالجوں کو اتوار تک بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ سرکاری ملازمین سے کہا گیا ہے کہ وہ گھروں سے کام کریں، لیکن ایمرجنسی سروس کے عہدیدار اس سے الگ رہیں گے۔ پرائیویٹ آفیسر سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ورک فرام ہوم آپشن کا استعمال کریں۔ اس دوران انڈین ایئر فورس نے امبالہ میں راحت آپریشنز کے لیے 2 ہلکے ہیلی کاپٹرز اتار دیے ہیں۔ دہلی میں NDRF کی 12 ٹیموں کو اتارا گیا ہے۔ الہ آباد یونیورسٹی میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے، جہاں اسٹوڈنٹس یونین بلڈنگ کے قریب واٹر کولر سے پانی پینے کے بعد ایک بچے کی موت ہو گئی اور سینکڑوں طلباء نے توڑ پھوڑ کی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اضافی فورسز کو بلایا گیا۔ اسٹوڈنٹس نے وائس چانسلر، رجسٹرار، پراکٹر اور دوسروں کے خلاف FIR درج کرنے اور ان کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی مانگ کی ہے کہ مرنے والے نوجوان کے خاندان کو معاوضہ دیا جائے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ مودی کا پیرس میں زبردست استقبال، میکرون کے ساتھ رائفل جیٹس کی خریدی پر بات کریں گے۔ بیسٹائل ڈے تقریب میں حصہ لیں گے۔ یمنا کی سطح اور بڑھی، کئی علاقے پانی میں ڈوبے، اسکول کالج اتوار تک بند، کیجریوال کا گھر اور اسمبلی بھی زد میں۔ ہریانہ بیریج سے پانی بند نہیں کیا جا سکتا، دہلی حکومت کو مرکز کا جواب، سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین کو گھر سے کام کرنے کا حکم۔ پوٹین زمین اور اقتدار کے بھوکے ہیں، نیٹو سمٹ کے بعد بائیڈن برس پڑے، یوکرین کی سیکیورٹی مدد کا دلایا یقین۔ بائیڈن فن لینڈ روانہ، نارڈک لیڈرز کے ساتھ سیکیورٹی بات چیت کریں گے، ترکی کو F-16 دینے کا وعدہ۔ ایران نے رشیا کو ڈرون سپلائی کرنے کے الزامات رد کر دیے، کہا یوکرین جنگ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہے ہیں۔ رئیسی افریقہ دورے کے آخری پڑاؤ میں زمبابوے پہنچے، کہا مغرب ہم جنس پرستی کی تائید کے ذریعے انسانی نسل کو ختم کر رہا ہے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے جنین جارحیت کو ناکام بنایا، 2000 جنگ کی سالگرہ پر حسن نصر اللہ کا خطاب۔ نئی ٹیکنالوجی سے نئے سیکیورٹی چیلنجز پیدا ہوئے، دنیا ہوشیار رہے، G20 کانفرنس سے امت شاہ کا خطاب۔
یہ تھی آج کی خبریں. شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.